السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ سے جب وقت نہیں ملتا رابطہ کرنے کو تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ معلومات کچھ نہ کچھ اکٹھی کرتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں آپ سے بات کرتے رہیں، اور ہسٹری جو ان سی ہے نا، یا وہ لکھی جاتی رہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہوتی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ باقی آپ سے درخواست یہی ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ ضرور کریں۔ تو انٹرسٹنگ معلومات دے دیتا ہوں میں، بہت دیر کے بعد آ جاتی ہیں میرے ولاگس، کچھ سن کے لوگ، اور سنتے بھی بڑے ہائٹ کر کے ہیں، کاپی کر لیتے ہیں پھر سنتے ہیں بڑے تیز ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ ایسی معلومات آئی ہیں سامنے جس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی، لیکن تصدیق ہو جائے گی، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو میں بات بھی جو انسان ہے جو کروں گا وہ اشاروں میں کروں گا، سمجھ آپ کو آ جائے گی، بچ بچا کے رہنا ہوتا ہے۔ پاکستان کی صورتحال ایسی ہے کہ 2021 کے اندر جو کچھ بھی ہوا تھا، اس کو میں نے بار بار رپیٹ کیا ہے۔ تو اس دنیاوی طور پہ اس معاملے کا نا، اس سارے پاکستان کو ریسکیو کرنے کے اندر جو پاکستان کا ایک پڑوسی ملک، پاکستان کا دوست، آئرن فرینڈ، وہ بہترین طریقے سے شامل تھا۔ لیکن بعد میں جو ہوا، میاں محمد نواز شریف کو کیا جو ایک آپ کو کہہ لیں کہ عوام کی خواہش تھی، اس کو جیسے الٹ پلٹ کر دیا گیا۔ بعد ازاں میاں محمد نواز شریف نے سیکریفائس کیا، مسلم لیگ نون نے سیکریفائس کیا، پاکستان کو ریسکیو کرنے کے لیے ایک آپریشن لانچ کیا گیا، اور کسی کی جو شوق تھا وہ بھی پورا کیا گیا، اور وہ شوق کا فائدہ بھی ہوا۔ اور فائدہ بعض، کچھ نقصان ہوتے ہیں، کچھ فائدے ہوتے ہیں۔ جو فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ مانا جاتا ہے، جو نقصان ہوتا ہے اس کو نقصان مانا جاتا ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کی تو صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں بہت سارا انٹرسٹ جو انسان ہے وہ آئرن فرینڈ کا ہے، اس لیے وہ پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے، وہ بہت سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہے، اور وہ انٹرنلی جو انسان ہے وہ دنیا میں جو اس وقت میں ایک جنگ چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مڈل ایسٹ کو بالکل دوبارہ سے جو انسان ہے اس کو ریگستان بنا دیا جائے، اور بلکہ اس کے اوپر آفات ڈائی جائیں، اور اپنا جو اپنی عمر ہے نا اس کو بڑھایا جائے۔ اب وہ جو ہے وہ اپنے اپنے میتھڈز ہیں، وہ میتھڈ امریکہ کا علیحدہ ہے کہ ہم یوں کر لیں، یوں کر لیں، یوں کر لیں، اور پھر بہتری ہو جائے گی۔ لیکن اس کے اندر کوئی جو اس کا میتھڈ ہے نا، اس کے اندر جو یورپ ہے نا، اس کا بھی جنازہ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یورپ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میتھڈ کو یوں کر لو، یوں سے یوں کر لو، اس کو ایسا کر لے، وہ اتنا سیکریفائس کر لے۔ کوئی سیکریفائس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیف گیم کہاں پہ ہے؟ جو کنسوشنز ہیں نا، ادھر جو انسان نا کچھ تھوڑی سی ہلچل ہے، آپس میں بات چیت ہے، چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، دور اندیشی دکھائی جا رہی ہے۔ پھر پاکستان والی سائڈ پہ، پاکستان ایک سینٹرل جگہ پہ ہے جہاں سے کنیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں اس خطے کا جو انسان دل ہے۔ ایک طرف افغانستان ہے، اس کے پیچھے وسط ایشیائی ریاستیں ہیں اور پورا رشیا ہے، جب پھر ایران ہے، اور ایران کے پیچھے ترکی، اور پھر پورا یورپ ہے، یعنی کہ ایران کے پیچھے یورپ ہے۔ اچھا، ادھر انڈیا ہے، انڈیا بذات خود ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ادھر چائنا ہے، چائنا بذات خود بہت بڑی طاقت ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایسا سمندر ہے جو بہت ڈیپ سی ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑی پورٹ بنتی ہے، اور یہاں سے کنیکٹیوٹی پوری دنیا کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ان سی ہے نا بڑی اہمیت دیتی ہے پاکستان کو۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ٹرمپ صاحب جب آئے تو پہلی دفعہ تو انہوں نے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کھل کھلا کے کر نہیں سکے، پلس ان کو کوئی تجربہ اس طرح کا نہیں تھا۔ بعد میں جو بائیڈن آئے، اب وہ عمر کے اس حصے میں چوائس کر لی ڈیموکریٹس نے، کہ جو کہ غلط چوائس تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے آنے کے بعد جو ہے مالیاتی نظام کو اس طریقے سے نہیں چلا سکے، یا ایکشن کا ان کا انداز وہ نہیں تھا جو کہ ٹرمپ کا ہے، جو کہ اوباما کا تھا، جو کہ بش کا تھا، ٹھیک ہے، یا جو ان سب کے گرو جو ان سے ہیں ریگن، ان کا تھا، وہ چیز نہیں تھی۔ اب انہوں نے جس طریقے سے چلایا سسٹم کو جو بائیڈن نے، تو پھر وہ لے کے بیٹھ گیا ڈیموکریٹس کو۔ اوپر سے آ گئے ٹرمپ صاحب نے ایکسٹرا آرڈنری تیزی دکھا دی۔ ٹرمپ صاحب کے ہیں اپنے مالیاتی انٹرسٹ بہت شدید قسم کے، اور وہ دنیا کے سامنے،
اور اس سے پلے جو کچھ ہو رہا ہے نا کیا جا رہا ہے تو وہ بڑا خطرناک پلے کیا جا رہا ہے. اب وہ پلے ہونے کے بعد وہ بچتا ہے معاملہ کہ نہیں بچتا، اب معاملہ وہاں پر چلا گیا. پورا سسٹم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو کلیپس کی طرف جا رہا ہے. یورپ کے اندر اسٹریٹجی کچھ ہو رہا ہے، امریکنس کی اسٹریٹجی کچھ ہو رہا ہے. یورپ جس طریقے سے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے نا 2-3 سال 4 سال نکالو تاکہ ہمیں اس آفت کو دیکھ لیں کہ یہ ٹل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے نا ہم اسٹینڈ لیں گے. جذباتی نہیں ہے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ اب مڈل ایسٹ کے اندر مزید کوئی جنگ چھیڑے یا کچھ ایسی صورتحال بنے، ایران کے اوپر کوئی معاملہ ہو. تو یہ چیز جو سی نا بڑی واضح ہے، جو ڈسکشن چل رہی ہے اس کے اندر اس کے بھیانک ترین جو اثرات ہوں گے جو سیکنڈ لیئر میں آئیں گے وہ یورپ کے اوپر آئیں گے. اگر وہ کچھ ہو گیا جو امریکہ چاہ رہا ہے تب، اور اگر کچھ نیا کٹا کھل گیا تو بھی فرنٹ پہ جو ہے نا وہ پھر سیکنڈ نہیں بلکہ وہ فرسٹ رو میں جو ہے نا یورپ کھڑا ہوا ہوگا. یہ کچھ ایسا ہے. تو اب جو معلومات آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ یہ چل رہا ہے کہ یہ نظام اس طریقے سے مزید چلے گا نا تو ہول سسٹم جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جائے گا. تو یہ کچھ ہفتوں سے جو ہے نا یہ نیوزز آنا شروع ہوئی، پہلے بھی آئی تھی پھر اس کے بعد رک گئیں، پھر اس کے بعد اب آنا شروع ہوئی ہیں کہ نہیں یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور یہ کچھ اور شروع ہو جائے گا سلسلہ. تو ٹیکنالوجی بڑی اہم ہوتی ہے، سائنس جو ہے وہ سائنس ٹیکنالوجی جو ان سی ہے یہ ایک بڑی اہمیت، کیلکولیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور ڈیٹا جو دنیا میں اس وقت میں سب سے زیادہ جو ان سا ہے وہ کاسٹلی نہیں پاورفل ہے. وہ ڈیٹا کچھ اور بتا رہا ہے. وہ ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو رجحانات ہیں یہ بہت خطرناک قسم کی ہیں. جس دن کسی نے یہ پوچھا نا کہ تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ تم پیدا کہاں پہ ہوئے، تو اگر پلٹ کے یہ پوچھا گیا نا کہ تمہارا دادا کہاں پہ پیدا ہوا تھا تو یہ بہت خطرناک بن جائے گا. اس لیے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی سٹیپ تو چڑھ گیا نا کہ تم یہاں پہ پیدا ہوئے تو تمہارا باپ کہاں سے آیا. جس دن پلٹ کے کسی نے پوچھ لیا نا کہ تمہارے باپ کا باپ کہاں سے آیا تو یہ سیکنڈ تھرڈ سٹیپ ہو جائے گا اور یہ سارا جو ہے نا یہ ملبہ گر جائے گا، یہ عمارت گر جائے گی. اب جو ان سے یہ کروا رہا ہے اس کے تو اپنے مقاصد ہیں، اور وہ کیوں کروا رہا ہے وہ تھوڑا سا ہائیڈ ہے، اس کے اوپر ہم جائیں گے تو بہت وقت لگ جائے گا. تو لہٰذا اس بات کو آپ سمجھیں کہ کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ فیصلے ہو رہے ہیں یا یہ سلسلہ چل رہا ہے یا یہ بحث چل رہی ہے کہ اس کو روک دیا جائے، ادروائز ہم بہت بڑے ایک نقصان کا سامنا کریں گے. کیونکہ جو جوانی بڑھاپے میں آتی ہے نا اس کا بہت معائنہ جو انسان ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، بس اب آپ سمجھ جائیں، دلدارہ سمجھ اشارہ. بہت شکریہ، اللہ حافظ.